الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ بہت جلد اس کا پہلا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان میں اللہ کو راضی کرنے اور خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ایک بہت خاص تعلق ہے۔ قرآن اور رمضان ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے کے ساتھ قرآن مجید کی خاص نسبت ہے، تو اسے ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت کا ہمارا اپنا معمول بنانا چاہیے۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب لوگوں میں سب سے اچھا اور سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سیکھنے والا اور قرآن کو سکھانے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بہترین لوگوں میں شمار فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم کو جب اور جیسا موقع ملے، جتنا موقع ملے، ہمیں تلاوت اس کی کر لینی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جا کر کلام اللہ شریف کی 2 آیتیں سیکھ لے تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ جو اونٹنی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ اس لیے دی ہے کہ عرب جو ہے وہ اونٹنیوں کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اس لیے اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے بھی اضافہ کر کے دینا چاہیں تو وہ اللہ ہے، وہ دے سکتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی نے پورا قرآن مجید نہ پڑھا ہو، تھوڑا ہی پڑھا ہو، تو اس کو بھی یہ بہت بڑی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں نا کہ تھوڑا سا پڑھنے سے کیا فائدہ۔ میرے عزیز دوستو، قرآن آپ تھوڑا بھی پڑھیں گے تو اس کے بہت فائدے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کو قرآن خوب صاف پڑھنا آتا ہو تو وہ درجات میں ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو بندوں کے نام اعمال لکھنے والے اور عزت اور پاکی والے ہیں۔
یعنی کہ قرآن جو صاف ستھرا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے فرشتوں کی صفوں میں کھڑا فرمائیں گے کہ جو نام اعمال لکھتے ہیں انسانوں کے اور بہت عزت اور پاکی والے ہیں. اور جو شخص قرآن پاک اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں وہ اٹکتا ہے، رکتا ہے، جھجکتا ہے اور پھر اس کو پڑھتا ہے اور اس کو مشکل محسوس ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ پڑھتا ہے، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس کو دوہرا ثواب ملے گا. ایک ثواب تو اس کو یہ ملے گا کہ وہ قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے، اور دوسرا اس کو ثواب یہ ملے گا، دوہرا ثواب اس کو اس واسطے ملے گا کہ وہ اٹک کر رک کر پڑھ رہا ہے، مشقت کے ساتھ پڑھ رہا ہے. تو جو خوب سے خوب تر انداز سے صحت اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ان کا مقام ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو نام اعمال لکھتے ہیں. اور جو رک کر اٹک کر پڑھتے ہیں تو وہ مایوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. میرے عزیز دوستو، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو قرآن کو یاد رکھنے سے اور پڑھنے سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو، جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو، یعنی اسے قرآن کا کچھ حصہ یاد ہی نہ ہو، تو وہ ایسا ہے جیسے ایک اجاڑ گھر ہوتا ہے، ایک ویران گھر ہوتا ہے. جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو تو اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے. تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. اس مبارک مہینے میں ہمیں بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے اور اس کے ایک ایک حرف پر نیکی ملتی ہے. عزیز دوستو، ایک حدیث کا خلاصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے کلام اللہ میں سے ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یہ مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو، قرآن پاک کو تم پڑھو گے تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ پاؤ گے. اور ایک حدیث میں میرے عزیزوں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ دلوں کو جو زنگ آلود ہو چکے ہیں انہیں پاک کر لیا کرو. جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پیارے آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. موت کو جو بندے زیادہ یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زنگ آلود ہونے سے بچا لیتے ہیں. اسی طریقے سے جو بندہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو زنگ لگنے سے محفوظ فرماتے ہیں. ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، اور اس قرآن پڑھنے والوں میں کچھ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، شہر کے بھی تھے، گاؤں کے بھی تھے، کچھ کم پڑھے لکھے بھی تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو عرب نہ تھے. ان کی زبان صاف نہیں تھی، پڑھنے میں انہیں دشواری ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، پڑھتے رہو، سب لوگ خاص ہیں. یعنی اگر بہت اچھا نہیں پڑھ سکتے تو دل چھوٹا نہ کرو،
اور اچھا پڑھنے والے ان کو حقیر نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس حدیث سے یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کی زبان صاف نہ ہو، کسی نے بہت زیادہ عمر ہونے کے بعد قرآن پڑھی ہو اور صاف صفائی اس کے اندر نہ ہو، اٹک ہو، قواعد کا لحاظ نہ کرتا ہو، تو وہ یہ نہ سوچے کہ اب اچھا پڑھنا نہیں آئے گا تو ہم کو ثواب کیا ملے گا، شاید اس سے گناہ ہی ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی کیسی تسلی فرما دی اور سب کو حکم دیا کہ سب پڑھتے رہو۔ تو یہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے میں ثواب، اس کے سننے میں ثواب۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت بھی سننے کے لیے کان لگائے تو اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کے بڑھنے کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ لہٰذا قرآن اگر پڑھنے نہیں آتا ہے تو قرآن سننے کی عادت ڈالیں۔ کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے میں جتنا زیادہ ہم قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن ہمارے لیے قیامت کے میدان میں سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے روز سفارشی بن کر آئے گا۔ تو قرآن کو پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔